برابر بھی زنا کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو سب سے زیادہ معذور کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. تو خدا کے لیے جیل چلے جاؤ، ڈپریشن سے مر کے ہلاک ہو جاؤ، زنا کے قریب کبھی بھی مت پھٹکو. زنا کرنے والے پر اللہ کا بڑا غضب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو برہنہ جلتے ہوئے دیکھا آگ میں، مرد اور عورتوں کو. جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے آگ میں ڈال دیا ہے. کزنوں میں زنا کا رواج بڑھ رہا ہے، گرل فرینڈ میں زنا، جہاں آنکھ مٹکا ہو گیا نا لڑکی کے ساتھ تو بس اب زنا کے راستے شروع ہو گئے. اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ، یہ دنیا تھوڑے دن کی زندگی، اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زینے کے قریب بھی مت جاؤ. بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اسکولوں میں، کالجوں میں بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، یہ چیزیں چڑھ رہی ہے. حالانکہ نام بدل دیا گیا اور اس کو محبت کا نام دیا جا رہا ہے. حالانکہ قرآن بھی اس کے خلاف ہے، ہماری شریعت بھی اس کے خلاف ہے. تو تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ زنا ہے، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ. لیکن ایک محبت کے نام پر شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، شیطان ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ میں نے اس کو پھنسایا، میں نے اس کو چٹھی دیا، میں نے اس کو لائن مارا، میں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا. نعوذ باللہ اس کو ہم بظاہر بتاتے ہیں کہ ایک تو ہم زنا بھی کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اور دوسروں کے سامنے بڑے کھلے عام اس کو بتا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کتنی افسوس کی بات ہے. پیار و محبت کے نام پر بس ہم شہوتیں پوری کر رہے ہیں اور اس کو پیار و محبت کا نام دیا جا رہا ہے. محبت کرنا ہے تو شادی کے بعد کرو، بیوی سے محبت کرو. یہ کیا محبت ہے؟ جانوروں جیسی محبت ہے. بعض جگہ تو ماں باپ کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے، لڑکا بتاتا ہے کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے، لڑکی بتاتی ہے کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس رخ پر ہم جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے کہ زنا جو ہے یہ قرض ہے. لیکن آج ہمارے اندر تو غیرت ہی ختم ہو گئی. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ہماری زندگی اس طرح کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ یہ جو ضرورت ہے، یہ جو شہوت ہے، یہ حلال طریقے سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ہم حلال طریقے سے کرنے کے لیے تیار نہیں، حرام طریقے سے کر رہے ہیں. حلال طریقے سے کیا ہے؟ نکاح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح. النکاح من سنت. لیکن ہم اس پر دھیان نہیں دیتے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں عزت نفس کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. یار میں ایسی شادی کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ بھی نہیں کہتے. کتنا بھی اچھا کھانا کھلائیں تو لوگ اور یہ کہتے ہیں ارے اس کے پاس تو پیسہ تھا، اتنا جب اس نے خرچ کیا تو تھوڑا سا اور اچھا بنا دیتا. ہمارے بعض لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ لڑکیاں جو 20 25 سال 30 سال کی عمر سے تجاوز کر چکی ہیں، ان کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ نہیں. یاد رکھیے کہ لڑکے اور لڑکی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتی طور پر یہ چیز رکھی ہے کہ ان کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم اس پر غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر یہی لڑکیاں غلط قدم اٹھائیں گے، لڑکے غلط قدم اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں کہ ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت پاک دامن ہے. ماشاء اللہ کچھ لوگ پاک دامن ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی پاک دامن نہیں ہو سکتا. کوئی اپنے آپ کو نہیں روک سکتا. شیطان ہر کسی کو بہکاتا ہے. اس کا سب سے بڑا جو نقصان یہی ہے کہ ہم اگر ٹائم پر لڑکا ہو یا لڑکی اس کی شادی نہیں کریں گے تو وہ غلط راستہ اختیار کرے گا، غلط راستہ اختیار کرے گا. اس لیے ہم اللہ کے لیے سب سے پہلے ہم نکاح کے لیے ایک تو لڑکی دیکھے، یا اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے لڑکا دیکھے اور ان کا سب سے پہلے نکاح کریں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو
مشکل کر دیا ہے اور زینے کو آسان کر دیا۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو اور زینے کو مشکل کرو۔ مشکل کا مطلب یہ ہے کہ جب نکاح آسان ہو جائے گی تو زینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لیکن ہماری بچیوں کو ہم کئی عمر تک بٹھاتے ہیں، 25 سال کی ہو جاتی ہے، 30 سال کی بچی ہو جاتی، بس ماں باپ کہتے ہیں کہ ابھی پیسہ نہیں ہے۔ حالانکہ پیسے کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ سنت کے مطابق انسان اگر کرنا چاہے تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن عزت نفس کے لیے لوگ پیسہ بہت جمع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ شادی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، تو شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم فضول خرچی کریں؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے ہیں، لیکن کبھی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی کی۔ بتایا گیا کہ استطاعت کے مطابق تم ولیمہ کرو، اللہ نے استطاعت دی ہے تو اچھے سے اچھا ولیمہ کرو۔